الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الشرک لظلم عظیم صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ جو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے، اس کا ترجمہ یوں ہے کہ بے شک شرک ظلم عظیم ہے، اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، تصوف کا مطلب ہی ہے کہ ہر قسم کی شرک کی آلودگیوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا۔ اس حوالے سے یعنی وجود غیر اللہ کی نفی کرنا، وجود غیر اللہ کی نفی کرنا۔ اس حوالے سے چونکہ اشعار کے ساتھ آج کل ہمارا درس تزکیہ نفس چل رہا ہے، تو حضرت نصیر الدین نصیر چراغ گولڑا کے والد گرامی حضرت معین الدین چشتی گولڑی المعروف بڑے لالا جی، میرے شیخ کامل رحمۃ اللہ علیہ، اور نصیر الدین شاہ صاحب میرے استاد گرامی رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کے والد گرامی کا شعر ہے، سماعت فرمائیں۔ دو عالم میں کوئی نہیں غیر اس کا، دو عالم میں کوئی نہیں غیر اس کا، وہ خود ہی ہوا ہر جگہ جلوہ فرما، مگر باوجود اس کے کہنا یہی ہے، وہ جن و بشر ہے نہ حور و پری ہے۔ سبحان اللہ، شعر کیا کمال کا ہے۔ مطلب کہ اس کا یہ ہے کہ دونوں عالم، سارے ہی عالم نا، دونوں عالم میں سارے ہی عالم، اللہ تعالیٰ کا کوئی غیر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی غیر نہیں ہے۔ جو دوئی کی یعنی دوسرے کی اگر کوئی بو بھی ہوتی تو کہیں دو چار ہوتا۔ اب اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ غیر کا سوال تو جب تھا کہ اس کا کوئی شریک ہوتا، اس کا شریک ہی کوئی نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب بھی یہی ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ عبادت میں شریک ہے، نہ اس کے کمالات میں شریک ہے، یعنی اس کی ذات و صفات اور کمالات اور معبودیت میں کوئی شریک نہیں ہے ہی نہیں، تو ہو کہاں سے؟ تو غیر کا سوال تو جب ہی اٹھتا ہے نا کوئی ہو، ہے ہی کوئی نہیں۔ جب کائنات میں اس کے شریک کا وجود ہی نہیں ہے تو پھر وجود غیر کے کیا معنی؟ یہ بھی غیر اللہ کی بھی ایک رٹ چلتی ہے نا، سبق ہے لوگوں کا، یہ بھی غیر اللہ، یہ بھی غیر اللہ، یہ بھی غیر اللہ۔ تھوڑا سا مسئلہ پیچیدہ سا ہے نا، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پھر وجود غیر کے کیا معنی، بھی غیر اللہ کے کیا معنی، غیر کے کیا معنی؟ اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ کائنات کی ساری چیزیں اللہ ہیں، یہ تو شرک اعظم ہو جائے گا۔ ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک یقیناً جو ہے شرک جو ہے ظلم عظیم ہے۔ گویا جب بات تحقیق شدہ ہے، متحقق ہے کہ کائنات میں اس کا کوئی شریک نہیں، اور سب کائنات کا خالق بھی وہی ہے، اس نے اپنا شریک بنایا ہی نہیں، اس کی ذات و صفات کمالات میں کوئی شریک نہیں، اس کی عبادت میں کوئی شریک نہیں، چاہے مالی عبادات ہوں چاہے جسمانی عبادات ہوں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بالفاظ دیگر یہ خود بخود تسلیم کر لیا گیا کہ گویا اس کا غیر موجود نہیں، ورنہ اللہ بھی موجود ہو اور غیر بھی موجود، اللہ بھی موجود ہو اور غیر بھی موجود، یہ شرک نہیں تو بھلا اور کیا ہے؟ یہ شرک نہیں ہے تو بھلا اور یہ کیا ہے؟ اللہ بھی موجود ہو
اور غیر بھی موجود یہ شرک نہیں ہے تو بھلا اور یہ کیا ہے؟ عزیزان گرامی قدر، غور فرمائیے، جو لوگ پھر غیر اللہ کی رٹ لگا کر رٹ رٹ کر خواہ مخواہ کے فتوے لگانا کے متعدی بیماری یا عارضہ میں مبتلا ہیں، اب اگر ان سے یہ بڑی ادب کے ساتھ، چونکہ انسان کو ادب سکھایا گیا ہے نا، آسان تقویم میں تب ہی آئے گا نا کہ بدتمیزی نہ کرے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور بے شک ہم نے یقیناً لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے یقیناً انسان کو احسن عمدہ پیرائے میں تخلیق کیا ہے۔ تو بڑی تمیز کے ساتھ اگر ایسے لوگوں سے دریافت کرے جنہوں نے شرک کی موریں ہاتھ میں اٹھائی ہوئی ہیں اور زبان سے ادا کر رہے ہیں فتوے، تو یہ دریافت کیا جائے کہ کیا تمہارا یہ ایمان ہے کہ خداوند عالم کی ذات و صفات جیسی کوئی اور ذات اس کائنات میں موجود ہے؟ سوال کر سکتے ہیں نا کہ کیا اس پوری کائنات میں اللہ رب العالمین کی ذات و صفات میں کوئی اور ذات بھی ایسی موجود ہے اللہ جیسی؟ اب وہ اگر ہاں میں جواب دیتے ہیں کہ جی ہاں ہے، جو کہ فتوے جو دیتے ہیں یہ بھی غیر اللہ، یہ بھی غیر اللہ، یہ بھی غیر اللہ، یہ بھی شرک، یہ بھی شرک، یہ بھی شرک، تو اگر وہ کہیں ہاں جی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ خود خدا کے کسی شریک یا غیر کے وجود کے قائل ہیں، اس لیے تو ہاں کر رہے ہیں، جس کے خلاف یہ سارا محاذ قائم کر رکھا ہے اور قائم کر رہے ہیں اور شدت سے کر رہے ہیں اور دوسروں کو بھی اس متعدی بیماری میں لگا رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے وہ تو پھر غیر اللہ کے یا شرک کے قائل ہیں، غیر کے وجود کے قائل ہیں کہ بھی غیر کا وجود ہے، اس لیے تو کہتے ہیں نا غیر اللہ ہے یا یہ شرک ہے۔ اب وہ یہ تو ہاں کے زمرے میں آیا نا، اب وہ اگر جواب نفی دیتے ہیں کہ نہیں جی نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، تو پھر یہ مطلب یہ ہوا کہ وہ بھی اس حقیقت کو سمجھتے ہیں کہ خدا کی طرح کائنات میں اس کی ذات و صفات کمالات میں یا معبودیت میں اس کی ذات جیسا ایسی کوئی چیز نہیں، نہ انبیاء، نہ صدیقین، نہ شہداء، نہ صالحین، نہ چرند پرند، نہ پہاڑ، نہ آسمان، نہ فرشتے، نہ جن، نہ انسان، کوئی ایسی ذات نہیں جو اللہ تعالیٰ کی برابر صفات کے ہو، ذات کے ہو یا معبود ہو، جو قائم بالذات ہو یا اس کی صفات کی طرح صفات ذاتیہ کی مالک ہو۔ اب اگر وہ یہ تسلیم کرتے ہیں تو پھر غیر اللہ کے معنی کیا ہوئے؟ پھر غیر اللہ کے معنی کیا ہے بھائی؟ یہ جو تم روز رات دن یہی ایک سبق پڑھتے رہتے ہو، جس کی پرستش یا عبادت کی ممانعت رب العزت نے قرآن کریم میں جگہ جگہ فرمائی ہے۔ اصل میں عزیزان گرامی قدر، ایسے کم علم غیر اللہ کے مفہوم کو سمجھنے سے بیچارے قاصر ہیں، بس روزی روٹی کا چکر چلایا ہوا ہے، چیک شیک آتے ہیں، مال دولت آتی ہے، لوگ پیچھے پشت پناہی کرتے ہیں، تو انہوں نے یہ مور اٹھائی ہوئی ہے اور دھڑا دھڑ اس کو استعمال کرتے ہیں، محض معافی کے ساتھ، میں معافی چاہتا ہوں صاحب سے، معافی کے ساتھ محض منصب مولویت سے عہدہ برا ہونے کی خاطر اپنے اس مال کو جو دین کے ذریعے کماتے ہیں اس کو حلال کرنے کی خاطر رات دن چلاتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب کفار لات و حبل، عزا و منات سے استمداد کرتے تھے تو انہیں بھی تو یہ معلوم تھا کہ یہ اصنام معبود حقیقی نہیں، مگر ان کو خدا کے درمیان وسیلہ مان کر ان سے التجائیں کرتے تھے اور ان کی پرستش کرتے تھے۔ اب اسی کے برابر، بتوں کے برابر بزرگان دین کے عقیدت مند انبیاء اور اولیاء سے یہی سلوک روا رکھتے ہیں، یہ ان کی باتیں ساری غلط ہیں۔ پھر ان کے اور ان کفار مکہ یا ہنود کے نظریہ عمل میں کیا فرق رہ گیا؟ لہٰذا یہ سب کچھ ان کا بھی شرک کے ضمن میں آتا ہے، اور ایک مسلمان کے لیے بالواسطہ یا بلا واسطہ شرک چونکہ گناہ عظیم ہے، یہ اسی زمرے میں آتا ہے۔ یہ اعتراض بلا شبہ بہت اہم ہے، مگر اس کا جواب بھی عزیزان گرامی قدر انشاءاللہ تعالی ہم کل دیں گے۔ ٹاپک تھوڑا سا مزے والا ہے،
تھوڑا سا سمجھ آ جائے نا ذرا تو بڑا مزے کا ہے. اس سے انسان خود بھی شرک سے اجتناب کرتا ہے, دوسروں پہ پھر فتوے سے تو اتنا نہیں گاڑتا وہ, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے نا, کیونکہ اسے پتہ ہے آخری فیصلہ موت پہ ہی ہونا ہے, خواہ وہ کتنا ہی گناہ گار ہے. اللہ رب العالمین ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.